بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے دلوں پر اس طرح سے زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ظاہری جو زنگ ہوتا ہے وہ اس چیز کو کھا جاتا ہے، جیسے لوہے کا زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے۔ ظاہری زنگ تو سامان کو کھا جاتا ہے اور دلوں کا زنگ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ یہ زنگ خطرناک ہے، یہ اللہ کی محبت کو کھا جاتا ہے اور اللہ سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے کثرت سے موت کی یاد اور تلاوت قرآن پاک دونوں ایسی چیزیں ہیں جو دلوں کے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ ہیں۔ حدیث بالا کی روشنی میں اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا اس کا دل کتنا زنگ آلود ہے، جو موت کو نہیں یاد کرتا اس کے دل کو کتنا زنگ لگ چکا ہے۔ اور لوہے کا زنگ تو نظر آتا ہے لیکن دل کا زنگ نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہماری جو دو آنکھیں ہیں ہم نے ان کا استعمال غلط کر لیا۔ ایک آنکھ تھی دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے، دوسری آنکھ تھی اپنی خامیاں دیکھنے کے لیے۔ ہم نے ایک آنکھ کو دوسروں کی خامیاں دیکھنے کے لیے رکھ لیا اور دوسری اپنی خوبیاں دیکھنے کے لیے، تو زنگ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو اپنی ہی خوبیاں دیکھتے ہیں اور جو اپنی نگاہ میں اپنے کو اچھا سمجھتا ہے وہ تو پھر سبھی کو برا سمجھتا رہے گا، اور جو اپنے کو اچھا سمجھے گا اس کو تو علاج کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ سب سے زیادہ خطرہ اپنے نفس سے ہے، یہ بڑا سرکش ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے سے بڑا تنگ تھا۔ گھوڑا اس کا بڑا سرکش تھا اور بالکل نہیں مانتا تھا۔ وہ آدمی اتنا تنگ آیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اونے پونے داموں ہی اس کو فروخت کر دیتا ہوں۔ چنانچہ منڈی میں لے گیا اور بیچنے والے سے اس نے بات کی۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ گھوڑا ہے، بڑا سرکش اور شریر ہے، میں اسے بہت تنگ آ چکا ہوں، بس اس کو جیسے کیسے وہ فروخت کر دوں تاکہ میری جان چھوٹے۔ اب ظاہر ہے اس نے خریدنے والے کو یہ تو نہیں بتانا تھا کہ یہ سرکش ہے۔ اس نے تو تعریفیں شروع کر دی کہ جی یہ گھوڑا ہے اور عربی نسل کا ہے، اس کی اتنی رفتار ہے اور اس کے اندر یہ صفات ہیں۔ جب یہ صفات بیان کی گئی اور لوگ متوجہ ہونے لگے تو گھوڑے کا مالک کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنا گھوڑا نہیں دیتا، اگر اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو میں اس کو نہیں بیچتا ہوں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ پہلے تو اس سے کتنا تنگ آیا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ اونے پونے داموں ہی بکے، لیکن جب دوسرے نے تعریفیں شروع کر دی تو اس سے اتنا زیادہ دھوکے میں پڑ گیا کہ یہ بھول ہی گیا کہ کتنا اس نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ہمارا نفس بھی ہمیں کتنا پریشان اور تنگ کرتا ہے، لیکن کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم پھول جاتے ہیں اور اپنے کو بھول جاتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جانور فربا شود از ناو و نوش، آدمی فربا شود از رائے گوش۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ جانور تو کھا پی کے چارہ ڈالنے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی کان کے راستے سے تعریف سن کے موٹا ہوتا ہے۔ یہ ناقص آدمی ہے جو اپنی تعریف کے انتظار میں رہتا ہے، جس کو اپنی مذمت سے دکھ ہو اور اپنی تعریف سے خوش ہو، تو یہ بڑا نکما آدمی ہے، معاشرے میں کہیں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جہاں جائے گا فتنہ کرے گا، کسی دفتر میں جائے گا، کسی دکان میں بیٹھے گا یا خاوند بنے گا، کسی کا باپ بنے گا، جہاں ہوگا فتنہ کرے گا، اس لیے کہ اپنی مذمت تو یہ سن نہیں سکتا، بس اس کو اپنی تعریف سننے کا شوق ہے۔ اور آدمی کے آدمی بننے کی ابتدا یعنی جو بنیاد اور پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں مادے اور زام برابر ہو جائیں، تعریف کرنے والے کی تعریف سے خوش نہ ہو، مذمت کرنے والے کی مذمت سے خفا نہ ہو، اثر نہ لے کسی کا۔ مذمت کرنے والے کی مذمت سے خفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ تو اتنا برا کہہ رہا ہے
جتنا اس کو پتہ ہے، اور مجھے تو اپنا زیادہ پتہ ہے۔ گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے، اپنے اندر کی خرابیاں تو مجھے زیادہ معلوم ہے۔ اس کو تو جتنی معلوم ہے اتنا برا کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری برائیاں تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اور میں تو اس سے بھی زیادہ برا کہلانے کے قابل ہوں۔ اگر آدمی اس انداز سے سوچے پھر تو اصلاح ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک بیماری ہے جس کو شوگر بھی ہے، اس کو کینسر بھی ہے، گردے بھی فیل ہیں، اور اس کا معدہ بھی کام نہیں کرتا، اور بیچارہ بالکل ہی معذور ہے۔ بڑی مشکل سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اب راستے میں ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہیں، آپ کا چہرہ آپ کا بڑا پر رونق ہے، کیا خیال ہے؟ یہ اس کی باتوں سے مغالطے میں پڑ جائے گا، یہ کہے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی زبان مبارک کرے، لیکن مجھے پتہ ہے جو مجھ پر گزر رہی ہے اس کی باتوں سے خوش نہیں ہوگا، اس کے اچھے بولوں سے اسے کچھ تسلی تو ہوگی، لیکن اپنے علاج کی فکر سے غافل نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ روحانی بیماری کو چاہیے کہ وہ اپنی بیماریوں پر نگاہ رکھے اور کسی کی تعریف سے خوش نہ ہو، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اپنے نفس کی شرارتوں کا زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح یہ مجھے سب کے قریب کر کے اپنے رب سے دور کرتا ہے اور جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر چلاتا ہے۔ ہر دن تو میرے اللہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اور میرا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والا نہیں ہے۔ آپ کیسے میری تعریف کرتے ہیں؟ میرا تو ہر لمحہ، ہر سانس، ہر بول، میرا دیکھنا اور چلنا، میرا تو ہر قدم گناہوں میں ہے۔ زمین مجھ سے پناہ مانگتی ہے اور آسمان کی طرف بھی کوئی خیر میری جاتی نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر کی صورتحال کیا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور موٹا ہوتا ہے کھانے پینے سے اور انسان موٹا ہوتا ہے کان کے راستے سے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ کراچی میں ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں جو تبلیغ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ 1992 کی تشکیل میں ہم اکٹھے ہوئے، اس کے بعد بھی تشکیلیں اکٹھی ہوئی، لیکن 92 کی تشکیل مجھے یاد ہے۔ ہماری جماعت سیالکوٹ میں تھی اور وہ بھی جماعت لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے سنایا تھا، فرمانے لگے کہ 25 سال سے میں لیاقت اسپتال کراچی میں دل کے شعبے کا سربراہ ہوں۔ فرمایا 25 سال میں تقریباً 10,000 افراد میرے سامنے مرے ہیں، ان میں سے صرف 3 کلمہ پڑھ کے گئے ہیں اور باقی کوئی کس چکر میں، کوئی کس چکر میں، کوئی زمین کے، کوئی کاروبار کے، اور کوئی کس صدمے میں بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس طرح آئے گی جیسے تم زندگی گزارو گے، اور جیسے مرو گے قیامت میں ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے، اور قیامت میں اٹھائے جانے والے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میدان محشر قائم ہوگا، تم یوں قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور قبروں سے اٹھائے جانے کی 3 حالتیں ہوں گی۔ کچھ وہ خوش قسمت ہوں گے جن کے پاس اتنے زیادہ اعمال صالح ہوں گے کہ ان کے لیے قبروں سے اٹھتے ہی سواریاں پیش کی جائیں گی، اور کچھ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال کی بقدر پیدل چل کے میدان محشر کو جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں بعض لوگ وہ ہوں گے جنہیں منہ کے بل چلایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا اور منہ کے بل چلا کر میدان محشر کو لے جایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منہ کے بل ارشاد فرمایا، وہ اللہ جو قدموں پر چلا رہا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ الٹا کر کے منہ کے بل چلائے، اور منہ کے بل چلانا ایسے نہیں کہ ہتھیلیاں رکھ کر چل رہا ہو، نہیں، منہ نیچے ہوگا، جہاں تلوے لگتے ہیں نیچے زمین پر وہاں منہ لگ رہا ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام
نے ارشاد فرمایا کہ راستے کے کنکر پتھر اور جھاڑیاں اپنے منہ سے ہٹاتا ہوا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو دنیا میں الٹا چلتا رہا، جنت کا راستہ ادھر تھا، یہ جہنم کے راستے پر چلتا تھا، شریعت اور تربیت کا راستہ ادھر تھا، یہ اپنی طبیعت کے راستے پر چلتا رہا، حق ادھر تھا، یہ باطل پر چلتا رہا، نیکی ادھر تھی، یہ گناہ کی طرف چلا، رب کی پسند ادھر تھی، یہ سب کی پسند کی طرف چلا۔ تو دنیا میں الٹا چلا ہے، اس لیے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو الٹا چلائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگنا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی تو وہ ہے جس کے بعد موت نہ ہو۔ یہاں تو ایک طرف کسی کی پیدائش کی خوشی ہے اور دوسری طرف کسی کے جانے کا صدمہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہاں صحت نہیں ہے، صحت تو وہاں ہوتی ہے جہاں بیماری نہ ہو۔ یہاں ابھی ٹھیک ہیں تو تھوڑی دیر بعد بیمار ہیں۔ اسی طرح یہ خوشی کی جگہ بھی نہیں ہے، خوشی وہاں ہوتی ہے جہاں غم نہ ہو۔ یہاں ابھی خوشی ہے تو ابھی غمگین ہے، اس لیے یہاں بھی زندگی نہیں ہے، خوشی بھی نہیں ہے اور آسائش و آرام بھی نہیں ہے۔ تو جو چیز ہے اس کی یہاں طلب نہیں کرنی ہے اور اپنے کو امتحان گاہ میں سمجھنا ہے۔ ہم امتحان گاہ میں اور امتحان ہمارے سر پر ہیں، اس کی تیاری کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور تیاری کے لیے نصاب سلیبس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ نصاب کچھ ہو اور پڑھنا کچھ چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ امتحان کی تیاری کے لیے جو نصاب ہے وہی پڑھنا چاہیے؟ تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ امتحان میں کیا رزلٹ ہوگا۔ یہ امتحان ہوگا قبر میں، اور اس کی تیاری دنیا میں ہم نے کرنی ہے۔ ناراض نہیں ہونا ہے، یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ امتحان میں نہیں آئے گا، اور جو امتحان میں آئے گا وہ ہم پڑھ نہیں رہے۔ تو ابھی فیصلہ کیجئے، کل کی بات پر مت چھوڑیے، بلکہ ابھی فیصلہ کیجئے کہ جو نصاب ہے نہ پڑھتا ہو، اور جو امتحان میں آئے گا نہ پڑھتا ہو، اور جو پڑھ رہا ہو وہ امتحان میں نہ آئے، تو اس کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ آج کر لیں اور خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ معاف کیجئے، الا ماشاء اللہ ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو غیر نصابی سرگرمیوں میں مبتلا ہیں۔ جو نصاب ہے وہ پڑھ نہیں رہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ نصاب نہیں ہے۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بالکل عارضی اور وقتی چیز ہے، اور جو پڑھنا تھا اور جس نے کام آنا تھا اور جو پیغام لائے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے سب کچھ پڑھ چکا، ساری ڈگریاں لے لی اور پھر باہر چلا گیا اور بہت کچھ وہاں سے بھی واپس لے آیا، بیچارہ، لیکن اسے کلمہ ٹھیک نہیں آتا، سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں آتا، بیچارے کو اتحیات نہیں آتی، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی، اسی طرح اسے نماز جنازہ اور وضو کے مسائل نہیں آتے۔ تو کیا خیال ہے، یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے؟ ان پڑھ ہے۔ جو پڑھنا تھا وہ تو اس کو آتا نہیں ہے، اور جو آتا ہے وہ اس کی پڑھائی نہیں ہے، یہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے غیر مسلموں کو دیکھ کے نہیں چلنا، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ان کی مثال آوارہ گرد لڑکوں کی سی ہے۔ کیوں جی؟ ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے اور ایک آوارہ گرد ہے، تو اس کی گرفت کس پر ہوتی ہے؟ اسکول میں پڑھنے والے پر ہوتی ہے۔ آوارہ گرد سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب اگر اسکول میں پڑھنے والا بچہ آوارہ گرد بچوں کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ کاش میں اس جیسا بن جاؤں، تو اس کی تو بڑی حماقت ہے، کیونکہ وہ آوارہ گرد ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آپ چونکہ داخل ہو گئے ہیں، اس لیے آپ پر پابندی ہے۔ اب نظم و نسق آپ کے ذمے ہے۔ اسی طرح اسلام میں سختی نہیں ہے بلکہ پابندی ہے۔ اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ کر داخل ہو گئے تو اب آوارہ گردوں کو اچھل کو دیکھ کر انہیں اپنا نمونہ مت بنائیے، اس لیے کہ دنیا ان کی ہے اور آخرت ہماری ہے۔
جس طرح اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں الدنیا سبحان المؤمنین والجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے لیے ہیں ہی نہیں، ہماری روح بھی یہاں کف سے ہے، ہمارا جسم پنجرہ ہے اور روح اس میں قید ہے، اس نے نکل جانا ہے، دنیا نے رہنا نہیں ہے کسی زندہ کے لیے اور نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے رہے گا، اس لیے یہاں کی کوئی بنیاد نہیں بنانی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ان کی اچھل کود اور آوارہ گردی کو دیکھ کر ہم بھی یہ تمنا کریں کہ ان جیسے ہو جائیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پہچاننا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کے بندے نہیں ہیں بلکہ اپنے رب کے بندے ہیں۔ تو جب رب کے بندے ہیں تو رب کی منشا کی پہچان بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور رب کی منشا کی پہچان رب والے علم سے ہوگی۔ رب ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رب والا علم پڑھنا ہوگا۔ ہم سب والا علم پڑھتے ہیں لیکن رب والا علم نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک لڑکا جوان ہو گیا، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شادی سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس نے خاوند بننے کے مسائل سیکھ لیے؟ ہمارے سامنے تو بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں، کہیں ملازم بھرتی ہو جائے، کار اس کے پاس ہو اور رہنے کے لیے کوئی کوٹھی وغیرہ ہو۔ یہ کتنی غلط سوچیں ہماری بن گئی ہیں۔ ایک مسلمان کی سوچ اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے، کیا اس نے خاوند بننے کے مسائل سیکھ لیے، اور کیا اس کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان خاوند کیسا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے کمائی کی اور پیسے اس کے پاس کافی ہو گیا، وہ گاڑی خریدتا ہے لیکن اس نے گاڑی چلانی نہیں سیکھی، تو کیا ہم اس کو گاڑی پر بیٹھنے دیں گے؟ اب وہ کہے کہ جی گاڑی میری اپنی ہے اور میں نے خود خریدی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ بے شک گاڑی آپ کی ہے، اپنی ہے، لیکن آپ نے چونکا چلانا نہیں سیکھی، اس لیے ہم آپ کو نہیں چلانے دیں گے، کیونکہ آپ اپنا نقصان کریں گے اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ہم 4-5 لاکھ کی گاڑی ایک اناڑی کے حوالے نہیں کرتے، لیکن ایک اناڑی کے حوالے لڑکی کر دیتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خاوند بننے کے مسائل کیا ہیں۔ بس ہم نے پیسہ اور کوٹھی دیکھی اور لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ یہ بھی بڑے درجے کا ظلم ہے، اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ تو ہماری بنیاد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکا کیسا ہونا چاہیے اور اس کے کیا کوائف ہوں، اس طرح لڑکی کیسی ہو اور اس کے کیا کوائف ہونے چاہیے۔ جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہم ان کو ہی بنیاد بنا کے چلیں گے تو پھر دنیا ہی امن، سکون، اطمینان نصیب ہوگا، اور پھر آگے آنے والی نسلوں میں سے کوئی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بنے گا، اور کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنے گا، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بنے گا، اور کوئی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بنے گا، کوئی اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بنے گا، اور کوئی اپنے وقت کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب بنیاد صحیح ہوگی۔ جب پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو تو پھر اوپر تک دیوار ٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔ جب سوچ ٹیڑھی ہو جائے اور سوچ پیسہ، منصب، عہدہ اور دنیاوی چیزیں بن جائیں تو ظاہر ہے آگے اس سے نکلنے والے نتیجے بھی پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع نصیب فرمائے اور پلٹ کر صحیح رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں کو آج میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمان بھی اپنی اصلاح فرما لیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور انشاءاللہ آگے اس طرح کے اور بھی آپ کو بیانات وغیرہ اور بھی بہت سارے وظائف وغیرہ مسائل وغیرہ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔